بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الایمان کے ذیل میں قرآن و سنت کو تھامے رکھنے اور اسی کی پیروی کرنے کے حوالے سے احادیث پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ بے شک ہم لوگ یہودیوں سے بہت سی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، یعنی یہودی اپنے ہمیں واقعات، اپنی روایات ہمیں سناتے ہیں، ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اور ہمیں رائے دیتے ہیں کہ ہم لوگ ان میں سے کچھ لکھ لیا کریں اپنے پاس جو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، تو کیا وہ ہم نوٹ کر لیا کریں؟ تو سرکار نے ناراضگی اور انکار کے طور پہ فرمایا، کیا تم لوگ دین اسلام کے بارے میں حیرت میں ہو؟ یعنی تمہارا دل کوئی مطمئن نہیں ہے کہ یہاں ساری باتیں نہیں مل رہی ہیں؟ تم حیرت میں ہو دین اسلام کے اندر؟ اور کیا اس کے کامل دین ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ اہل کتاب سے اس لیے تم اہل کتاب سے کچھ لینا چاہتے ہو، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس طرح حیرت میں ہو جس طرح خود یہود و نصارہ حیرت و شبہات کی وادیوں میں بھٹکنا شروع ہو گئے تھے؟ اپنے دین کی تعلیمات کو تم کافی نہیں سمجھتے ہو؟ بے شک میں ایک سفید، پاک، صاف، روشن اور شک و شبے سے بالا تر خالص شریعت اور دین لے کر آیا ہوں۔ میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی آج میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، اس لیے کہ پچھلی شریعتیں ساری منسوخ کر دی گئی ہیں، اب شریعت مصطفیٰ ہی قیامت تک چلتی رہے گی۔ اب ہدایت اور رہنمائی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت سے جڑے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال طیب رزق کھایا، دو شرطیں لگائی، حلال اور طیب، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حلال وہ جانور یا وہ رزق ہوتا ہے جو حرام نہ کر دیا گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں خنزیر کو حرام کیا، مردار کو حرام کیا، تو معاذ اللہ اس میں سے کوئی کھاتا ہے تو گویا وہ حلال نہیں کھایا، اس نے حرام کھایا۔ اور طیب کا معنی جو معروف اور مشہور معنی علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چیز ایک حلال تو ہے لیکن ہم نے اسے حلال ذریعے سے حاصل نہیں کیا، ہمارا حاصل کرنے کا جو سورس تھا اس میں کوئی گڑبڑ تھی، جیسے چوری کا لے لیا، جیسے کسی کا غصب کر لیا، ناجائز لے لیا، زیادتی کر کے لے لیا، رشوت میں لے لیا، 100 طریقے ہیں۔ اصل میں تو وہ چیز حلال تھی لیکن ہمارے حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ ناجائز تھا، اس لیے وہ طیب نہیں رہی، پاکیزہ نہیں رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس شخص نے حلال و طیب رزق کھایا، سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے امن میں رہے، یہ 3 باتیں بطور شرط کہیں، رزق حلال و طیب ہو، عمل میری سنت کے مطابق ہو، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ باتیں اگر وہ پوری کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ نیکیاں ہمارے زمانے میں لوگوں کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں، یعنی یہ والی جو خوبیاں ہیں یہ تو بڑے لوگوں میں ہیں، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو یہ خوبیاں رکھتے ہیں، رزق حلال کا کھاتے ہیں، عمل دین سنت کے مطابق ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اس طرح تو ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد آنے والوں میں بھی بہت سے لوگ موجود ہوں گے اس طرح کے، یعنی صرف ہمارے زمانے میں نہیں ہے، میرے بعد والی امت کے اندر بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے۔ یعنی اگر اس سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ شک تھا کہ اس طرح تو بہت سے لوگ ہیں تو کیا سارے جنت میں جائیں گے؟
آقا نے یہ تشفی کر دی، بھائی صرف یہ نہیں، قیامت تک آنے والے بہت سے لوگ ہوں گے، اللہ کی جنت میں کوئی کمی ہے کہ وہاں پر کوئی جگہ تھوڑی پڑ جائے گی؟ فرمایا سب کے لیے اللہ کی جنت ہوگی۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے، والدین کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت اور رحمت کے ساتھ نگاہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب دیتا ہے، حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں تو دن میں 100 بار نظر پڑتی ہے، تو فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ رب کائنات کی رحمت کی وسعت ہے اور اس کی جنت کی وسعت ہے۔ تو فرمایا جو یہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ سے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ ایسے زمانے میں ہو، حضور صحابہ سے یہ بات فرما رہے ہیں، تم لوگ ایسے زمانے میں ہو اگر تم میں سے کوئی شخص دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ اگر تم دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر وہ لوگ دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ آج میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان موجود ہوں، اللہ کے نبی کا وجود اللہ کی حجت ہے، معجزات آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور پھر اس زمانے میں اللہ کا حکم اتر رہا ہے، شریعت اتر رہی ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، اس وقت ماحول ہے دین پر عمل کرنے کا، اور دین غالب ہے، سرزمین مدینہ مسلمانوں کی ریاست ہے، نظام اسلامی ہے، مسلمانوں کے جو ساری سورسز ہیں حکومت کے وہ اسلامی ہیں، رزق حلال کا مل رہا ہے، تو پورا ماحول ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنے بڑھ جائیں گے، شرارتیں بڑھ جائیں گی، دنیا کے اندر حلال نہیں ملے گا، سود ہر طرف بڑھ جائے گا، حکومتیں اسلامی نظام کو فروغ دینے والی نہیں ہوں گی، فحاشی، بے حیائی، عریانی بڑھ جائے گی، اس وقت پھر دین پر چلنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو اگر کوئی 10واں حصہ بھی قابو کر لیتا ہے دین کا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا رستہ نکال دیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہگار جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے ایک اپنی رحمت کا، اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، جس طرح کے سرکار نے اس حدیث پاک میں صحابہ کرام سے جس نے پوچھا تھا ایکم اعجب ایمانا، حضور نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کہ سب سے حیران کن ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سب سے حیران کن ایمان ملائکہ کا ایمان ہے۔ آقا نے فرمایا ملائکہ کا ایمان کیسے حیران کن ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اس آسمانی کائنات میں رہتے ہیں، سارے مشاہدات کرتے رہتے ہیں، تو ان کا ایمان لانا کیسے حیرت والا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان حیرت والا ہوگا۔ آقا نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیسے حیرت والا ہو سکتا ہے، حالانکہ ان پر تو اللہ کا کلام اترتا ہے، تو ان کے ایمان لانے میں کیسے تعجب ہو سکتا ہے، کیسے حیرت ہو سکتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان بڑا حیرت ناک ہے کہ عالم کفر کے اندر سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ آخر میں تمہارا ایمان کیسے حیرت ناک ہو سکتا ہے، حالانکہ میں مصطفیٰ تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہوں، دن رات تو میرے معجزات دیکھتے ہو۔ آقا نے عرض کی یا رسول پھر آپ بتائیں کس کا ایمان حیران کن ہے؟ آقا نے فرمایا عجب ایمان اور حیران کن ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ میرا سب کچھ اگر میری دنیا کا، مال کا سب کچھ چلا جائے مگر مجھے آقا کریم کی زیارت اور دیدار ہو جائے، ان کی تمنا یہ ہوگی اور مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہوں گے۔ تو سرکار نے بعد والوں کے لیے خصوصی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے کہ ایک تو سرکار دو عالم کا ہم نے زمانہ مبارکہ نہیں دیکھا، اور دوسرا فتنوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آزمائشوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس لیے سرکار نے ہمارے ساتھ زیادہ اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، اور ہمیں ہمارے تھوڑے عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اعتبار سے ہمیں ایک خوشخبری عطا فرمائی کہ تمہارا تھوڑا عمل بھی قبول کر لیا جائے گا۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اوپر سختی اور شدت نہ کرو، یعنی دینی معاملات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے انہیں فرض سمجھو، جو چیزیں سنت ہیں انہیں سنت کے دائرے میں رکھو، جو باتیں نوافل مستحبات ہیں آقا کی سنت کے طریقے کی پیروی کرو، بلا وجہ اپنے اوپر سختی نہ کرو، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے وہ 3 صحابہ کرام جو آقا کے گھر کے حالات پوچھنے گئے تھے، پھر ایک نے عہد کر لیا کہ میں ساری رات نفل پڑھا کروں گا، سوؤں گا نہیں، یہ سختی ہے اپنے اوپر۔ ایک نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھا کروں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ یہ آقا کی سنت نہیں ہے، سختی کی اس نے اپنے اوپر، ہے دین کا معاملہ مگر اپنے اوپر بوجھ لاد رہا ہے۔ ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، حالانکہ نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، خواہشات کو انسان مستقل طور پہ دبا نہیں سکتا، شیطان ورغلا دے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا، تو فرمایا کہ اپنے اوپر سختی اور شدت نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی پھر تم پر سختی اور شدت کا معاملہ کرنا شروع کر دے۔ بے شک ایک قوم نے اپنے اوپر شدت اور سختی کی تھی، حضور کا اشارہ عیسائیوں کی طرف ہے، جنہوں نے کہا تھا ہم نے اللہ کو پانا ہے، ہم دنیا چھوڑ دیں گے، ہم کاروبار چھوڑ دیں گے، رشتہ داریاں چھوڑ دیں گے، ہم راہب بن جائیں گے، رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہا ایک قوم نے سختی کی تھی تو وہ سختی میں ڈال دی گئی۔ جب بندہ سختی کا رستہ چنتا ہے پھر اللہ بھی آزمانے کا معیار کڑا کر لیتا ہے، میں اس طرح نہ کیا کرو سختی اپنے اوپر، جو سنت ہے میری، جو طریقہ ہے میرا، اس طریقے کی پیروی کیا کرو۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا فرمائی گئی احکامات اور سنت اور طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔